ہوا اے لوط اتر جا تو کشتی سے سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں گی آپ پر اور ان لوگوں پر جو پیدا ہونے والے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی میں، اور بہت سارے ایسے گروہ جن کو نفع دیتے رہیں کہ ہم ان میں سے، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف، نہیں تھے آپ جانتے ان کو اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، بس صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، یہ دعا حضرات کے سامنے پڑھی۔ انہی پر نوح علیہ السلام کے قصے کا اختتام اور اس کی انتہا ہو رہی ہے۔ جو قصہ نوح علیہ السلام کا کئی ساری آیات مقدسہ سے چل رہا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے سنا، اس کا اختتام اور انتہا ہے انہی دونوں آیتوں پر۔ جس وقت 6 مہینے کے طوفان میں پہاڑوں جیسی لہروں میں کشتی چلتی رہی اور بالآخر جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار باقی سب کو حکم ہوا کہ اب تم کشتی سے اترو، کشتی سے باہر آؤ، اس لیے کہ طوفان ختم ہو گیا، اب زمین نارمل اور خشک ہو چکی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ اب جب تم میرے حکم کو مان کے کشتی میں آئے، میرے اوپر اعتماد کیا، تو پھر اب ہماری طرف سے تمہیں صلہ یہ ملے گا کہ تم سلامتی والے ہو، ہر طرح کے آفتوں سے محفوظ اور بچے ہوئے ہو، ہر طرح کے دکھوں سے پریشانیوں سے تم محفوظ ہو گے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں ہوں گی، مال کی برکت، جان کی برکت، اولاد کی برکت، صحت کی برکت، وقت کی برکت، غرضے کے برکات کا لفظ فرمایا کہ تمہارے اوپر بے شمار برکتیں، ہر طرح کی برکتیں، ہر نوعیت کی برکتیں، ہر قسم کی برکتیں، ظاہری برکتیں، باطنی برکتیں، دینی برکتیں، دنیاوی برکتیں، ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ اب معاملہ برکتوں کا ہوگا۔ اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ آگے جو تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی، ان نسلوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ اہل اللہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ خود نیک اور شریعت کے مطابق زندگی گزار جائے، آگے اس کی 7 نسلوں کو اس کے تقوی طہارت نیکی کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یہ جائے کہ وہ دینی لحاظ سے بگڑی جائے، کمزور ہو جائے، لیکن ایک اللہ والے کی برکتیں دنیا کے لحاظ سے بھی 7 نسلوں تک کام کرتی رہتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بندہ آج نیکی کرتا ہے تو اوپر کو بھی اس کی 7 نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بچہ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کے والد کو، اس کے دادے کو، اس کے پردادے کو، اس کے پردادے کے اوپر پردادے کے اوپر پھر اوپر یوں 7 نسلوں تک اگر وہ ایمان والے قبر میں گئے ہیں، ایمان کے ساتھ قبر میں گئے ہیں، تو ان 7 پشتوں کو اوپر بھی نیکی کا ثواب پہنچتا ہے، اور ان کو قبر میں روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری نسل میں سے کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے جس کا صلہ ہمیں مل رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے سفر کا، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آخری جو انہوں نے ایک دیوار گرنے والی تھی یا گر رہی تھی اس کو دوبارہ بنایا اور بلا معاوضہ بنایا، ان لوگوں نے روٹی پانی تک بھی نہ دیا، لیکن ان کی دیوار گرنے والی بنا دی۔ تو وجہ یہ بتائی گئی اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور وہ جو یتیم بچے ہیں ان کا باپ نیک تھا، اس باپ کی نیکی کی بنیاد پر اولاد کی مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی وقت کے 2 نبیوں سے کروا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں اور خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں۔ 2 نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کروا رہے ہیں جن کا باپ نیک تھا۔ یہ نہیں فرمایا خود نیک، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، اس کی وجہ سے ان بچوں کے مال کی حفاظت ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، حرام سے کسی طریقے سے بچوں کے لیے کچھ بنا جاؤ، یہ بچوں کے کام آئے گا، کبھی نہیں ہے۔ آپ کی نیکی بچوں کے کام آئے گی، آپ کا تقوی بچوں کے کام آئے گا۔ اگر آپ اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں تو پھر خود نیک بن جائیں گے، تم مر جاؤ گے، اللہ غیبی نظام سے تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا، ان کے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا یہ سلامتیاں، یہ برکتیں، یہ عمل تو تم نے کیا، عذاب سے بظاہر بچنے کے لیے اللہ پر اعتماد یقین تم نے کیا، لیکن اس تمہارے یقین کی برکتیں یہ ہوں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں اللہ ان کو بھی سلامتیاں اور برکتیں دیتا رہے گا، حتیٰ کہ اگلا جملہ جو فرمایا کہ ان میں سے بہت سارے گناہگار حتیٰ کہ کافر تک ہو جائیں گے جو عذاب علیم کے حقدار ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کو بھی تمہاری وجہ سے فائدہ پہنچے گا، اگرچہ بعد میں وہ عذاب علیم کے حقدار ہونے کی وجہ سے اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے لحاظ سے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، یعنی نافرمانوں کو، گناہگار نسلوں کو بھی نیک باپ دادے کے نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، وہ جی فلاں بزرگ تھا، نیک تھا، اب تو جو اس کے جانشین ہیں، پوتے پڑ پوتے چکر دوتے سکر دوتے نیچے کو، اب وہ کوئی کتے ریس لڑا رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں۔ اکثر دیکھ لیا بزرگوں کے مزاروں والوں کے جو مجاور بنے بیٹھے، نماز تک بیچاروں کے پاس نہیں، کوئی شیعہ بن گئے، کوئی فلاں ہو گئے، کوئی فلاں ہو گئے، ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہ مبتلا ہیں، شراب کباب تک چل رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے معاشرے میں آج بھی ان کو عزت مل رہی ہے، لوگ ان کے احترام اور عزت کر رہے ہیں، اس لیے ان کے بڑے نیک تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا نچوڑ اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ رکھا کہ اگر تم لوگ نیکی کرو گے تو اس سے یہ نیکی جیسے تمہارے لیے ہے، تمہاری اوپر کو بھی 7 نسلیں جو قبر میں چلی گئی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور تم لوگ اگر نیک بن جاؤ گے تو تمہارے بعد آنے والی تمہاری نسلیں بھی سلامتی اور برکتوں کی حقدار بن جائے گی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ جو واقعہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں 4400 سال گزر چکے تھے۔ جب حضور یہ واقعہ سنا رہے تھے قرآن مجید کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی امت کو، مکے والوں کو، قریشیوں کو، مدینہ والوں کو، اس وقت اس واقعہ نوح کو 4400 سال پہلے کا واقعہ۔ اب یہ حضور کی نبوت کی دلیل نہیں ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کا واقعہ، کئی صدیاں بیت چکی ہیں، وہ واقعہ حضور سنا رہے ہیں جبکہ حضور خود پڑے ہوئے نہیں ہیں، اور اس وقت اس واقعے کو جاننے والا اس علاقے مکہ مدینہ اس میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کو کیسے علم ہو گیا کہ بھی اتنا عرصہ پہلے نوح علیہ السلام تھے، اس کی قوم تھی، اتنا عرصہ انہیں تبلیغ کی تھی، ایسے کشتی بنائی تھی، ایسے طوفان آیا تھا، اس میں کشتی اتنا عرصہ چلتی رہی تھی،
فلاں پہاڑ پر ٹھہری تھی، پھر یوں وہ اترے تھے، وہ جانور وہ انسان اس کشتی میں تھے. یہ سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے؟ اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے بتلایا. بس اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں بتلا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا جو حضور سے 4400 سال پہلے ہوا تھا. جب حضور کو اللہ نے بتلایا تو اللہ کا بتلانا یہی وحی ہے، اور وحی جس پر آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے. یہ حضور کی نبوت اور رسالت کی ایسی دلیل ہے جس کا کوئی عقل والا انکار نہیں کر سکتا. تو اسی کو فرمایا گیا قیل یا نوح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اہبط، اتر جائیے اس کشتی سے، باہر آ جائیے، بے سلام منا، ہماری طرف سے آپ کے اوپر سلام. یہ منا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ انسانوں تم جتنا بھی نیکیاں کرو پھر بھی اللہ جو تمہیں دے گا وہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہوگی. تمہارا استحقاق نہیں ہوگا کہ ہم نیکی کر کے اللہ پاک فلاں چیز کے حقدار بن چکے ہیں. ہماری طرف سے تمہارے اوپر سلامتیوں و برکات علیکہ، اور بہت ساری ہر قسم کی برکتیں ہوں گی علیکہ، آپ پر بھی، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ممن معک، اور ان امتوں پر جو ان لوگوں کی نسلوں سے ہوں گے جو تمہارے ساتھ، ان پر بھی برکتیں سلامتیاں ہوں گی جو ان 80 لوگوں کی آگے نسل در نسل چلیں گے جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں. ان کی آگے ایک تو بشارت دے دی کہ اب آگے انسانیت پر اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس طرح کا نوح علیہ السلام پر آیا. اب اس طرح کا اجتماعی عذاب پوری ہوئے زمین پر نہیں آئے گا، گروہوں پر ہوگا. اس علاقے میں ہے، اس علاقے میں نہیں ہے، اس قوم پر ہے، اس قوم پر نہیں ہے. اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، فلاں لوگوں پر عذاب آئے. لوط علیہ السلام کی قوم فلاں، لیکن وہ محدود ایریے تھے، محدود جگہیں تھی، محدود زمانہ تھا. پوری روئے زمین کو عذاب گھیر لے. اس طرح کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر نہیں آیا. اس لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ سلامتیاں اور برکتیں ہیں ان لوگوں پر جو ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور انہی کی نسلوں میں چلتے چلتے آگے ایسے گروہ، جماعتیں، فرقے، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو نافرمان ہوں گے، حقدار عذاب ہوں گے. لیکن سنمتعہم، کچھ عرصے کے لیے زہری دنیا کے نفع ہم ان کو بھی دیں گے، باوجود نافرمانی کے، باوجود گناہوں کے. ثم یمسہم، پھر اس کے بعد پہنچے گا ان کو منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، ان کے اپنے کفر و شرک کی وجہ سے دردناک عذاب. اب یہ واقعہ یا اس کے علاوہ باقی جتنے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سامنے اس وقت بیان فرماتے ہیں، فرمایا دل کا من انباء الغیب، یہ سارے واقعات غیب کی، آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ اس زمانے میں نہیں تھے. 4400 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام قوم اس کا واقعہ کہاں دیکھا سنا پڑا تھا؟ فرمایا نوحیہا الیکا، اس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اب بتاؤ، جو علم وحی سے ملتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب تو اللہ کا ہے جو کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے. ذاتی طور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. کسی کتاب کو پڑھ کے علم کہا جانا، کسی اور کے سے سیکھ کے علم کہا جانا، کسی اور کے بتانے سے، سننے سے علم کہا جانا، اس کو علم غیب نہیں کہتے. ما کنت تعلمها، آپ اس کو نہیں جانتے تھے. انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کے مکہ مدینہ والے لوگ جانتے تھے. اس واقعہ نوح کو من قبل ھذا، اس سے پہلے، یہ تو وحی کے ذریعے سے ہم نے بتا دیا، ورنہ اس سے پہلے تم میں سے کوئی بھی اس واقعے کو نہیں جانتا تھا. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کی مذاقیں، قوم کے تمسخرے، قوم کا ٹھٹھا کرنا، قوم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تانے مارنا، کیا کیا ان کے دل کو زخمی کرنا، وہ ساری باتیں چلتی رہی. لیکن نوح علیہ السلام استقامت سے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ کشتی بنا رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے،
रहे हैं, यहाँ पानी का नाम और निशान नहीं। ये सूफी साहब को क्या हो गया, यहाँ रेत के टीलों पर कश्तियां चलेंगी, ये कैसे हो सकता है? सारा कुछ सुनते रहे लेकिन सब्र से अपना काम करते रहे। बिन आखिर कौम सारी गर्क हुई, नूह अलैहिस्सलाम उसके मानने वाले बच्चे। तो हुजूर से फरमाया जा रहा है ये मक्के वाले आपसे मजाक करते हैं, कोई रास्ते में कांटे डाल रहा है, कोई ऊपर कूड़ा क्रिकेट फेंक रहा है, कोई ओझ कोट की ओझड़ियां फेंक रहा है, कोई आपको मक्के से निकलने की धमकियां दे रहा है। जितनी जियादतियां हो रही हैं जो आपके साथ, आपके सहाबा किराम के साथ, कोई हजरत बिलाल को तकलीफें दे रहा है, कोई हजरत खब्बाब को, कोई हजरत खुबैब को, कोई और किसी को क्या क्या तरीके से सताया जा रहा है। फरमाया सब्र कीजिए, फस्बिर, सब्र कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अंजाम, उसकी कौम का हाल देखिए, वही हाल इनका होगा। जो आपको मानने वाले नहीं हैं, बावजूद है कि वो अपने चौधरी हूँ, वडेरे हूँ, फलां हूँ, ये सारे तबाह व बर्बाद होंगे। और आपके मानने वाले जो बगैर गरीब पे लगते हैं, यही सुरखरू और कामयाब होंगे। और ऐसे हुआ, बदर ने बता दिया, बदर के जंग ने बता दिया कि वो हजार, वो सरदार, वो चौधरी, वो फलां, वो मुसल्ला, वो सारे वो कैसे पड़े थे करीब बदर के कुएं में। और वो 313 वो नहते, वो खाली हाथ, वो गरीब गुरबे, वो सताए हुए हालात के, वो कैसे कामयाब हो, कामरान हुए हैं। तो इसलिए फरमाया फस्बिर, पर सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन, बेशक अच्छा अंजाम उन्हीं लोगों का होगा जो तक़वे वाले होंगे, जो परहेजगारी वाले होंगे, जो नेकी वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल